جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب کا اور اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی. ہم آج اینکرز کے وفد کے ساتھ اینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات ہماری ہوئی اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ایک پرنسپل ایشو ہے اس وقت نہ صرف پاکستان کی تمام صحافتی برادری کا بلکہ پاکستان کے ہر شہری کا، کیونکہ آرٹیکل 19 جو پاکستان کے ہر شہری کو بولنے کی آزادی دیتا ہے، رائے دینے کی آزادی دیتا ہے، سیاسی اوپینین رکھنے کی آزادی دیتا ہے، اس اوپینین کو ایکسپریس کرنے کی آزادی دیتا ہے، اس کو کوئی بھی حکومت کچل نہیں سکتی ہے. تو اس پر یہ جو پی کا قانون لایا جا رہا ہے، قانون تو پہلے موجود ہے، اس میں جو ترامیم یہ حکومت لے کر آ رہی ہے انتہائی متنازع، ہائیلی کنٹروورشل، اور یہ سیاہ ترامیم ہے جن کو متعارف کروانے کی کوشش کی گئی. اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے متعارف کروانے کی کوشش کی گئی، کہا جاتا ہے قانون کے زبان میں کہ جسٹس رشڈ جسٹس کرشڈ. اگر آپ انصاف کو ہنٹر لے کے بھگائیں گے تو انصاف کچلا جائے گا. تو انہوں نے انصاف کو، آواز کو کچلنے کی کوشش کی. ہم نے سب سے پہلے آج سے 3 دن پہلے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب سے ملاقات کی، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے ملاقات کی. ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ خدارہ کنسلٹیشن کے پروسیس کو، مشاورت کے پروسیس کو وسیع کریں، براڈر کریں. آخر ایسی کون سی افتاد آ گئی ہے، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ آپ نے اس کو ابھی کے ابھی ہبڑ دبڑ میں راتوں رات اس سیاہ قانون کو منظور کروانا ہی کروانا ہے. اگر آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا. آپ حکومت ہے، ریاست ہے، طاقت ہے، آپ کے پاس نمبر گیم پوری ہے، لیکن کم از کم ایک بھرم تو آپ رہنے دیں کہ ڈیموکریسی کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ کیسے برقرار رکھی جاتی ہے. اور انہوں نے اس بات کو اعتراف کیا اس کا کہ ہاں ہماری غلطی ہے کہ ہم آپ سے مشاورت نہیں کر سکے. اور انہی کے کہنے پر ہم نے آج سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور آن انٹیریئر اس میں شرکت کی. جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ہماری باقی صحافتی تنظیموں کی، ان کی طرف سے ایک لیٹر وہاں پہ موصول ہوا. ہم اینکرز کی طرف سے وہاں ہماری نمائندگی تھی اور ہم نے وہاں کچھ تجاویز رکھنی تھی، لیکن 30-35 منٹ کے پروسیس کے اندر انہوں نے بلڈوز کر دیا اس قانون کو اور انہوں نے فوری طور پہ اس کو منظور کروا لیا. حالانکہ یہ وہ قانون ہے جس کا اطلاق چند 100 چند ہزار چند لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانیوں پر ہوگا جس کے ہاتھ میں فون ہے، کوئی انفارمیشن سسٹم ہے، کوئی ڈیجیٹل گیجٹری ہے، ڈیوائس ہے، وہ اب اس کے زمرے میں حکومت ریاست اس کو لا کے اور اس کو انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری اس کاز میں ہم آواز ہوں گے. ہماری باقی تنظیمیں بھی، ہم وکلاء سے رابطے میں ہیں، ہم سول سوسائٹی سے رابطے میں ہیں، ہم ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے رابطے میں ہیں اور ہم اس کو انشاءاللہ وسیع کریں گے. اگر تحریک انصاف کے زمانے میں ایک قانون لایا جا رہا تھا پی ایم ڈی اے کا، ہم کھڑے ہوئے اس وقت بھی، اس قانون کو اس حکومت نے واپس لیا. اس وقت افسوس کی بات آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، اسد کیسر صاحب اسپیکر تھے، اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اور شہباز شریف دونوں آزادی صحافت کے چیمپئن بن کے ہمارے پاس آتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج انہی کی ناک تلے ایک قانون جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ لیتھل جو ہے اس کو پاس سینٹ سے ہو گیا، قومی اسمبلی سے ہو گیا، اور آج سینٹ سے بھی اس کو کروا کے، اور ظاہری بات ہے وہ ایک قانون بننے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینکر ایسوسی ایشنز کا وفد ہمارے پاس آیا تھا. ہم ان کے آنے کو بڑے قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کی ساری ریزرویشن کو بڑے غور سے سنا 45 منٹ، اور ان کی ساری ریزرویشنز میں بہت بڑی ایک پوائنٹ ہے، اور وہ یہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے نہ صرف یہ کہ رش کر کے جلد سے جلد لیجسلیشن کی جائے، جو کہ اس حکومت کا ایک طور امتیاز رہا ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے چند ہی منٹوں میں یہ لیجسلیشن پاس کراتی ہے. بل آ جاتا ہے اسمبلی میں، اس کے ساتھ یہی کہا جاتا ہے کہ اس بل کو 1 گو میں کنسیڈر کرے، ساتھ ہی کہتا ہے بل پاس ہو جاتا ہے. اس وقت جس طریقے سے قدغنے لگانے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بندہ فیک نیوز کے آڑ میں جس کو چاہے اس کو اٹھایا جائے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اس کی مذمت کی ہے. اس کے خلاف اسمبلی کے باہر بھی ہم نے احتجاج کیا ہے. ہم ان جرنلسٹوں کے ساتھ، اپنے میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے، ان کے جائز حقوق ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. یہ جو میڈیا ہے یہ اسٹیٹ کا چوتھا پلر ہے. اگر آپ اس کو کمزور کریں گے تو آپ ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ جلد بازی میں یہ قانون سازی کر رہے ہیں،
اور ان کا ورشن آپ نہیں سن رہے جس طرح باقی قوانین میں آپ نے نہیں سنا، بلکہ اس سے آپ ایک نئے اذیت میں لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں۔ واحد ایک میڈیم رہ گیا جو عوام کو دوسرا جو رخ ہے وہ دکھاتا ہے۔ 2022 میں جب کہ پاکستان ٹی وی جو ہے ٹیلی ویژن وہ اپنی افادیت کو چکا ہے اور لوگوں کے سامنے جو پرائیویٹ چینل ہے یا سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے حقیقت کا پتہ چل رہا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مکمل طور پر ختم کریں۔ ان قوانین کے آڑ میں لوگوں کے پاس جو بھی آواز پہنچتی ہے آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور میڈیا والوں کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے جس فورم میں بھی جانا ہوا ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ پاس بھی ہو جائے اور یہ ان کو چیلنج کرے تو عدلیہ سے بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ سیٹسفائیڈ ہوگا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ میں کہوں، آج کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، 20 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی، زیادہ تر ریلیجس پارٹیز تھی جنہوں نے شرکت کی۔ اس کا اعلامیہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس آئے گا اور اس کی جو ساری کنسنسس ڈیولپڈ ہوگی وہ بھی آپ کے پاس آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کے کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف اور کرم کے ایشوز پہ ایک کنسنسس ڈیولپڈ کی جائے تاکہ ایک لوگوں کا جو مسائل ہے اس کا ایک سلوشن پولیٹیکل ہم نکالیں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے، اپنے لوگوں کو بے در کرنے سے بچانے کے لیے ڈائلاگ واحد طریقہ ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی سارے پولیٹیکل پارٹی کی کنسنسس ہو گئی ہے۔ وہ آج صبح 11 بجے سے میٹنگ شروع ہو گئی تھی، 2:30 تک وہ میٹنگ جاری رہی۔ سارے علماء کرام نے اور کابرین نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے، انشاءاللہ تعالی پوری تفصیل آپ کے ساتھ وہ آ جائے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ بات کرتے ہیں کوشچن میں سب سے پہلے تو جو پیکا ایکٹ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور پھر سینٹ میں بھی آج اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو اپروو کیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ابھی جو اجلاس شروع ہوگا اس سے پاس کریں گے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ان کا آغاز جو ہے نا مریم نواز نے پنجاب سے کیا تھا، جو عتق عزت کے نام سے ایک قانون پاس کیا اور اس کے یہ اس کا ایک دوسرا شکل ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو قوانین لے کے آ رہے ہیں یہ مارشل لا پلس ہے، یعنی جس طرح مارشل لا میں بنیادی حقوق معطل ہوتے ہیں تو اس قوانین کے ذریعے پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، نہ اسمبلی میں بات کہیں پہنچا سکتے ہیں، نہ کھل کے بات ہوگی۔ اور ابھی جو ہمارے جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جو ایک اوپن تجزیے ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی، اس کے اوپر بھی تمام جو ہے نا اداروں کو اور تمام جو ٹی وی چینلز کو PTV 2 بنایا جائے گا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جرنلزم کو دبانے کے لیے اور خاص کر سوشل میڈیا کو دبانے کے لیے یہ سب سے زیادہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کا اندازہ ہے، ہم نے جو اینکر ایسوسیشن کی وفد ہمیں ملا ہے، ہم نے یہ اس کو ایشورنس کی ہے کہ ہم اس کے خلاف ملک کی تحریک میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک بنا رہے ہیں، ایک الائنس بنا رہے ہیں اور ہم 1-2 ہفتوں میں انشاءاللہ ایک بہت بڑی تمام پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں، جو انٹیلیجنسیا ہے، جو لیگل پیٹرنیٹی بار ایسوسیشن ہے، میڈیا ہے، آپ سب کو بلائیں گے اور ایک قومی ایجنڈا بنائیں گے۔ اور اس قومی ایجنڈے میں جو ہے نا ہم نے بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ اس طرح ہیں کہ جیسے آپ اپنے ساتھ خود ہیں، یعنی ہم اور آپ اس معاملے میں ایک ہے، بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے۔ یہ ملک جو ہے اس طرح نہیں چلایا جا سکتا، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، ملک میں اکانومی کی سچویشن، اور ملک میں اگر یہ بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اب ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو ہے نا اس معاملے میں آپ سے 2 قدم آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ بیرسٹر گوہر صاحب، کل 28 کو جو اجلاس بلایا گیا ہے کیا اس میں آپ جا رہے ہیں جو حکومتی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر نے بلایا اور آپ کو؟ نہیں، دیکھیں جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے حکومتی کمیٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کا، ہم نے اعلان کیا ہوا ہے، خان صاحب کی یہی ہدایات تھی۔ 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا ان کو کہ آپ کمیشن بنا لے، کمیشن کا اناؤنس کر لے، پھر آگے جا کے آپ کے ساتھ چوتھی نشست پہ بیٹھیں گے۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہائی ہلو کے لیے نہیں بیٹھ رہے تھے اور نہ ہی ہم نے فوٹو سیشن کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ ڈائلاگ کال اب ہوا ہے، ابھی تک حکومت نے اعلان بھی نہیں کیا وہ کمیشن کا، لہٰذا کل کی میٹنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ ہم نے انفارم کر دیا ہے سیکرٹری کو۔
سر سینٹ کی داخلہ کمیٹی سے پی ٹی آئی کے سینیٹر نے اس کو آگے بڑھانے میں تعاون کیا ہے، تو یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور دوسرے ان بیانات سے ہمیں دوہرا معیار اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ گزشتہ جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی فیصل مشترکہ سینٹ اور قومی اسمبلی فیصل سلیم اس میں شریک ہوئے، ذرائع بتا رہے ہیں انہوں نے انپٹ بھی دیا، مشاورت بھی سیاسی رہنماؤں سے آپس میں کی، اتنی قربتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کھل کر سپورٹ کیا۔ نہیں دیکھو، جہاں تک آپ نے اس کے چیئرمین کا کیا، جو لا پاس ہو جاتا ہے وہ رول آف بزنس کے مطابق اس کمیٹی میں جاتا ہے جس سے وہ ریلیٹ کرتا ہے، تو یہ انٹیریئر منسٹری میں وہاں گیا ہے اور یہ گیا ہوا انٹیریئر منسٹری آف دی سینٹ میں۔ وہ فیصل سلیم ہمارا سینیٹر تھا، ہم نے اس کو شوکاز دیے ہیں، شوکاز پہ ہم اس کے خلاف پروسیڈ کر رہے ہیں۔ وہ اگر وہاں آیا تھا جوائنٹ سیشن کے وقت پہ تو وہ اپوزیشن کی طرف ضرور آیا تھا، نہیں تو اس کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے، نہیں ہم نے اس کو کسی کنسلٹیشن کے پروسیس میں شامل کیا، تو ہم کسی بھی سینیٹر کو اچھا نہیں سمجھتے اگر وہ اس کے حق میں ووٹ دیتا ہے۔ ہمارے کسی کینڈیڈیٹ نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ دیکھو اس کا آلریڈی ہم شوکاز چونکہ دے چکے ہیں تو ہم ایکشن لیں گے۔ جی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے آج کہا ہے کہ مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم کسی کو چھت پہ کھڑے ہو کے آواز نہیں دے سکتے اگر وہ نہیں چاہتے اس عمل کا حصہ بننے۔ ہم تو دیکھیں حکومت کی طرف سے کمیٹی کا اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اگر یہ اپنا اجلاس آپ بلاتے ہیں، یونیلیٹرلی بلاتے ہیں، تو ان کی مرضی ہے، جہاں بیٹھنا چاہیں، جہاں اجلاس کرنا چاہے، اور شاید ایسی سٹیٹمنٹ یہ حکومت کی طرف سے اور یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے جس کی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھی، بلکہ ایک موقع مل گیا تھا۔ کوشش کرنے چاہیے کہ ڈائلاگ کو آگے بڑھا کے لے کے جاتے، ڈائلاگ کے ذریعے سے سارے مسائل کا حل ڈھونڈتے، یہ اناؤنس کرتے، لیکن ان کا اگر یہی رویہ ہے تو ہم تو کمیٹی میں نہیں جائیں گے۔ ان کی اپنی مرضی اگر وہ انہوں نے جو پبلکلی آپ کے سامنے کمٹمنٹ کیا تھا نا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، یعنی ان سے ایک ملاقات نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی پتہ نہیں کس قسم کی حکومت ہے کہ ایک ملاقات جو ایک سمپل ایک سپرنٹینڈنٹ کو ٹیلی فون کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کر سکی، تو پھر آگے کیا ہو سکتا ہے؟ منسٹر صاحب لاسٹ یہ بتائیے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہماری وزارت سے ہٹایا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا وہی ریزن ہے جو بتائی جا رہی ہے؟ مرکز میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے پنجاب؟ نہیں دیکھو، خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جو پلیئرز ہے وہ میں چینج کرتا ہی رہتا ہوں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی اور بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں، تو ان کا خود شاید میسج تھا جس کی وجہ سے یہ چینج ہوا ہے، لیکن اینی وے اس کو آگے دیکھتے۔ علی امین خان گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ طے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ خان صاحب نے ان کو فلی سپورٹ کیا ہے اور خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے۔ میں آپ کو ایک چیز واضح کروں، ہم میں سے میں ہوں، اسد کیسر صاحب سے یا کوئی بھی ہے، ہم اس وقت تک اس پارٹی میں جب تک خان صاحب کا اعتماد ہے۔ یہ خان صاحب کی پارٹی ہے، خان صاحب ہی چیئرمین ہیں، وہ چیئرمین طے ہیں اور رہیں گے، وہ لیڈر طے ہیں، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ باہر ہو۔ جو وہ کرتے میں پہلے کہہ چکا ہوں، خان از خان، ہی آرڈرز وی فالو۔ ایک منٹ میں ایک اور بات، ایک منٹ نہیں کیپٹن از کالنگ دا شاٹس۔ دیکھیں ہم کل سے ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں دو ایشوز پہ مختلف اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ۔ ایک جو الیکشن کمیشن کی جو ابھی نئی نامینیشن ہونی ہے، تقرری ہونی ہے، اسپیکر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا جو لیگل پروسیس ہے وہ شروع کروائے۔ ابھی تک وہ پروسیس شروع نہیں ہے، ہمیں اس پہ افسوس ہے۔ ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مل رہے ہیں اس پہ بھی، اور آپ کے جو پیکا ایکٹ کے حوالے سے جو انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ فورم کے حالات کو لے کر جس طریقے سے وہاں ایک اجلاس کیا گیا، وہاں جو اکابرین تھے ان کی جانب سے باہمی مشاورت سے ایک جرگہ ہوا، اس جرگے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کوشچن مختصر کر لیں کیونکہ انہوں نے جانا ہے ذرا ادھر۔ وفاق میں جو کچھ امن کے حوالے سے کیا گیا ہے، تو جہاں علی امین گنڈاپور کے پی میں ناکام ہوئے ہیں مذاکرات کامیاب بنوانے میں، اس جرگے کو کامیابی سے آگے بڑھانے میں، تو کیا یہاں آج ہونے والا اجلاس کامیاب ہو سکتا ہے فورم کے حالات کو لے کر؟ دیکھیں آج بہت اچھا اجلاس ہوا ہے اور تمام مختلف فکر کے علماء کرام آئے ہوئے تھے، اور انشاءاللہ یہی ذریعہ بنے گا کہ ہمارے جو ہے نا ملک میں یکجہتی اور قومی یکجہتی کا سورس بنے گا۔ تو آج بہت اچھی میٹنگ ہوئی، اس کی اعلامیہ نکل۔ ایک چیز آپ کو ایڈ کر دوں، وہ ناکام نہیں ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جرگے کیے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور ایون ایف ایکس کمیٹی میں اس کی تعریف بھی کی گئی۔ دیکھو میں نے اس کا نہیں پتا کہ جی، کیونکہ ڈیلے بھی آپ کرو تو ووٹ کرنا پڑتا ہے، پتہ کریں گے اس کا ضرور۔